وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، بتاریخ 17 اکتوبر دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی یعنی غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد غربت کی زندگی گزارنے والے بچوں اور خاندانوں کی حالت زار اور ان کے حقوق دلانے کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ غربت اور محرومی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کی مشکلات کو سمجھنے اور ان کے مسائل کو سننے کا موقع فراہم کرنا ہے. اس دن غربت، محرومی اور عدم مساوات کے خاتمے، بچوں کے حقوق کے تحفظ اور غریب عوام کی حالت زار اور ان کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز، مذاکروں، مباحثوں اور خصوصی پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس خاص موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ ادارہ سچا پیغام کے ذریعے بھی دنیا کو کوئی اچھا پیغام دیا جائے جو ہمارے غریب بھائیوں اور بہنوں کے حق میں مفید ہو. معزز سامعین اعظام، اس موقع پر میں سب سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کام خدا کا ہے بندے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. مطلب یہ ہے کہ جو کام بندوں کی طاقت سے باہر ہے بندے اس کو کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اس کا دعویٰ کریں. غریبی کو پیدا کرنا یا اس کو باقی رکھنا اور غریبی کو بالکلیہ ختم کر دینا یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. غریبی اور تنگدستی کے مسئلے میں جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غریبی کو کم کر سکتے ہیں. اپنی کوشش سے وہ کسی غریب کو دن میں 3 وقت کھانا نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم 1 وقت کا کھانا دے کر غریب کو بھوک سے مرنے سے بچا سکتے ہیں. اگر بندے اتنا بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، مگر وہ اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ ہم دنیا سے غریبی کو بالکل ختم کر دیں گے. جو کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کر رہے ہیں اور دعوے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں. اس لیے دنیا کے دانش مندوں نے غربت کے خاتمے کا عالمی دن کے نام سے ایک خاص دن مقرر کیا تاکہ اس بہانے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ غریبی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کو بھوکمری سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے. معزز سامعین اعظام، آج کے اس دن کے مقصد کو پورا کرنے والی باتیں بھی وہی ہیں جو کل ورلڈ فوڈ ڈے کے موقع پر قرآن و حدیث اور دین و دانش کی روشنی میں سچا پیغام کے ذریعے کہی گئیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ صلہ رحمی کے حکم قرآنی کے تحت اگر ہر آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کا خاص خیال رکھے، پڑوسیوں کی خبرگیری کے تاکیدی حکم کے تحت اگر ہر آدمی اپنے غریب پڑوسیوں کا خاص خیال رکھے، صدقہ و خیرات اور خدمت خلق کی اسلامی تاکیدات اور اس کے فضائل کے تحت اگر ہر آدمی کم از کم اپنے آس پاس کے غریبوں اور محتاجوں کی امداد کی فکر کر لے تو غریبی کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ راستہ اور یہ ذریعہ نتیجے کے لحاظ سے عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، کیونکہ یہ راستہ پبلک کا راستہ ہے. دراصل غریبی کو دائمی طور پر اور مستقل طور پر کم سے کم کرنے کا کام گورنمنٹ کا کام ہے.
مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کی حکومتیں غریبی کو ختم کرنے کے بجائے غریبوں ہی کو ختم کر رہی ہیں، یا یوں کہیے کہ غریبی کو کم سے کم کرنے کے بجائے غریبوں ہی کو کم سے کم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ غریبی کو کم سے کم کرنے کی ایک کوشش یہ ہے کہ ضروریات زندگی کی قیمتیں سستی کی جائیں، خاص طور پر کھانے کی چیزیں سستی کی جائیں۔ اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایک طرف مزدوروں کی، ملازمین کی مزدوری بہت کم ہے اور دوسری طرف مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ سرمایہ داروں سے ملازمین اور مزدوروں کی مزدوری میں خاطر خواہ اضافے کرائے تاکہ ان کی مزدوری سے ان کی 24 گھنٹے کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ غریبی کا سبب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آبادی میں اضافے سے روزی روٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے میں آبادی کم تھی، روزی روٹی کے سورسز بھی کم تھے۔ جب آبادی بڑھ گئی، چیزیں اور ضرورتیں بڑھ گئی تو دنیا والوں نے دیکھا کہ روزی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج اس انٹرنیشنل ڈے فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی کے موقع پر میں پوری دنیا کے شہریوں اور حکومتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم گہرائی سے غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں غریبی یعنی موت کو دعوت دینے والی غریبی کا سبب خود حکومتیں ہیں، کیونکہ خالق کائنات، کریٹر آف دا یونیورس نے اپنے بندوں کی روزی روٹی کے فائدے کے لیے کچھ چیزیں ایسی بنا دی ہیں جن سے لوگ آزادی اور آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی اور اپنے ماتحتوں کی روزی کا انتظام کر سکتے ہیں، جیسے جنگلات، جنگل کے جانور، جنگل کے درخت، سمندر، تالاب اور قسم قسم کی کانیں یعنی منرلز۔ جو لوگ کوئی تجارت یا ملازمت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی جائز فن ہے اور نہ ان کے پاس کوئی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، ایسے لوگ جنگل کے درختوں سے اور اس کے جانوروں سے، سمندروں اور تالابوں کی مچھلیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مگر دنیا کی حکومتوں نے ان قدرتی وسائل کو، نیچرل سورسز کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ یہی مطلب ہے میری اس بات کا کہ خود دنیا کی حکومتیں لوگوں کو غریب بنا رہی ہیں۔ کیا جنگلات کے جانوروں اور درختوں کی پیداوار میں حکومتیں اپنا منی پاور اور مین پاور استعمال کرتی ہیں؟ کیا سمندروں اور تالابوں کو پیدا کرنے یا ان کو باقی رکھنے میں حکومتوں کا کوئی رول ہے؟ دنیا کے دانش مندوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگلات اور ان کے درخت اور جانور، سمندر اور تالاب کی مچھلیاں خالق کائنات اور مالک کائنات کی ایسی ہی عام نعمتیں ہیں جیسے بارش، دھوپ اور ہوا وغیرہ عام نعمتیں ہیں۔ جیسے بارش کے پانی، دھوپ اور ہوا وغیرہ کی عام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے، کوئی حکومت بارش پر، دھوپ پر، ہوا پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتی ہے، بالکل اسی طرح جنگلات، ان کے درخت اور جانور، سمندر، تالاب اور ان کی مچھلیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو روکا نہیں جانا چاہیے۔ غریبی کو کم سے کم کرنے کی ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ روزگاری میں اضافہ کیا جائے، یعنی ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ مختلف ضروری پروڈکٹس کے لیے دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈ ہونے کے بجائے خود اپنے ملک میں اس کے کارخانے قائم کیے جائیں، اور جو لوگ قسم قسم کے کارخانے قائم کرنے کی درخواستیں دیتے ہیں ان کی درخواستیں قبول کی جائیں اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ جب کارخانے قائم کیے جائیں گے، انڈسٹریاں بنائی جائیں گی تو اس میں چھوٹی بڑی کئی قسم کی ملازمتوں کے مواقع فراہم ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اور غریبی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ لیکن اس موقع پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے ملک بھارت میں باہر کے لوگوں کو تو انڈسٹریاں قائم کرنے کی سہولتیں دی جاتی ہیں، مگر خود اپنے ملک کے لوگوں کو فیکٹریاں انڈسٹریاں قائم کرنے میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غربت اور پاورٹی کے خاتمے کا عالمی دن کے اس موقع پر میں گلوبل ہنگر انڈیکس کی جانب سے جاری ہونے والی رینکنگ بتانا چاہوں گا کہ رپورٹ کے مطابق 117 ممالک کا نام شامل ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کو سب سے زیادہ غربت و افلاس کا شکار ملک قرار دیا گیا ہے، اور تنزلی کے بعد، گراوٹ کے بعد اس کا نمبر 102 تک پہنچ گیا ہے۔ اس خاص موقع پر میں اس افسوسناک حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہمارے بھارت کی دن بدن گرتی ہوئی اکانومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادارہ سچا پیغام کے مادھیم سے اپنی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق کروڑوں کے بے روزگار نوجوانوں کی ملازمتوں کے لیے فیکٹریاں بنائے، کارخانے قائم کیے جائیں اور ان کے لیے ملازمتیں فراہم کرے۔ غریبی کو کم سے کم کرنے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب غریبی کم سے کم ہوگی تو بہت ساری سماجی برائیاں بھی کم ہو جائیں گی، اور نتیجے میں ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا ہوگا اور ملک خوشحال رہے گا۔ آخر میں ہمارے ادارے سچا پیغام کے سچے اور اچھے شائقین سے مخلصانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جیسے ہی ہم اپنا پروگرام ارسال کریں گے وہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کرے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کو رسمی طور پر منانے کے بجائے غریبی کو کم سے کم کرنے کی فکر و کوشش کرنے اور غریبوں کے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔